السلام علیکم فرام دی پلیٹ فارم آف سی ایس ایس انہنجڈ. میں لائی ہوں آپ کے لیے نئی سیریز جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آرٹیکلس، اور ہم وہ آرٹیکلس ڈسکس کریں گے جو کہ سی ایس ایس ایسپیرنٹس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں ان ٹرمز آف ووکیبولری، ان ٹرمز آف انفارمیشن، ان ٹرمز آف کریٹیکل تھنکنگ. لاسٹ 2 years میں ایز این ایسپیرنٹ مائی سیلف آئی ہیو آبزروڈ کہ سی ایس ایس کے جو کویشچن پیپرز ہیں ان میں ایک چینج آیا ہے، اینڈ دیٹ از کہ وہ بہت زیادہ اپلائیڈ ہوتے جا رہے ہیں. سو ہیئر آئی ایم ٹو میک اٹ مور ایزی فار یو ٹو اسٹڈی. جو غلطیاں میں نے کی ہیں ان مائی جرنی، آئی ڈونٹ وانٹ اینی آف یو ٹو ریپیٹ دیم. اور بیسیکلی جو پیٹرنز میں نے فالو کیے ہیں، جنہوں نے مجھے بینیفٹ کیا ہے، آئی ریئلی وانٹ کہ لوگ اس کو سمجھیں. اور اگر کسی کو وہ میتھڈز اپلائی کرنے میں مزہ آتا ہے تو لیٹ دیم اسٹڈی دیٹ وے. سو پہلا آرٹیکل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دی پیرابلز آف ایبسرڈیٹی بائی جاوید نقوی. اوپینین آیا ہے جی ڈان میں. اچھا، جاوید نقوی جو ہیں وہ جب میں نے اپنی پریپریشن شروع کی، آئی فاؤنڈ ہز آرٹیکلز ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ وہ جو ہے نا لکھتے ہیں زیادہ سٹائر میں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طنز بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے آرٹیکلز میں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کے آرٹیکلز میں ووکیبولری بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. I won't say difficult but I would say sufficient for CSS aspirants کہ اگر ایک آرٹیکل کو وہ پڑھ لیں تو وہ سارا ووکیب جو ہے نا ایٹ لیسٹ 2 دن کا تو آپ کا ایک ہی آرٹیکل سے کور ہو جائے گا. اینڈ گڈ ووکیبلری نو ڈاؤٹ. اوکے، اور انفارمیشن اچھی ہوتی ہے. اینڈ بائی انفارمیشن وٹ آئی مین از کہ نہ صرف وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ود اسٹیٹس یا اسٹوریز، بلکہ وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ود ہسٹوریکل ایونٹس، ٹھیک ہے. اور یہی انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان یور کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی. اب کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کی سی ایس ایس کی پریپریشن میں. اور ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ پیپرز جو ہے نا وہ آتے ہیں اپلائیڈ. جب تک آپ خود سوچنے کے قابل نہیں ہوں گے آپ لکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. اگر آپ کا آنسر آپ کے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ ہے اور بیٹر ہے تبھی آپ زیادہ اچھے مارکس سیکیور کر پاؤ گے، رائٹ. کرنا آپ نے یہ ہے کہ وہ جو 8 پیجز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں پیپر میں، ٹھیک ہے، وہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کس طرح پڑھا ہے، کس طرح اس کو پیپر پر لکھا ہے. تو اور اسپیشلی اف اٹ میکس سینس، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے آرٹیکل میں موجود ہوتی ہیں. اوکے، سو لیٹس بگن ود دا آرٹیکل اٹ سیلف. میں نے تھوڑی سی انفارمیشن کوڈ کی دے دی ہے بیکاز دا آرٹیکل از آن یو ایس ہیجمنی، ملٹیپلیرٹی، کوڈ، سائنا یو ایس رائیولری، انڈیا کے اوپر تنقید کی ہے، اور گلوبل شفٹنگ گلوبل الائنسز ہیں. تو پہلے ہم ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از کوڈ، اور تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ بہت بیٹر ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، سو کوڈ جو ہے نا آپ کے پاس وہ ایک انفارمل اسٹریٹجک کولیشن ہے آف 4 ڈیموکریسیز. اور وہ ڈیموکریسیز کون کون سے ہیں؟ وہ ہے انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور یو ایس، ٹھیک ہے. کوڈ ایک ملٹری الائنس نہیں ہے، کوڈ ایک ایشین نیٹو نہیں ہے. کوڈ جو ہے وہ اٹ از ناٹ ایون لمیٹڈ ٹو نیول ایکسرسائز، جو کہ اگین ایک مسکنسیپشن ہے اباؤٹ کوڈ. It is not an organization with treaty or any headquarters or any permanent bureaucracy. جیسے آپ کے UN میں ہوتا ہے سیکریٹریٹ، ٹھیک ہے، آپ کے SCO میں ہے، ویسی سی آرگنائزیشن نہیں ہے. تو پھر کوڈ ہے کیا؟ کوڈ از ایکچولی an informal strategic coalition of these 4 countries, and what are they doing is کہ they are coordinating policies جو کہ strategic environment کو شیپ کرتی ہیں ایک specific region میں which is known as the Indo-Pacific region. There are certain objectives of Quad. Quad کا کیا کام کر رہا ہے؟
کس کس ڈومین میں کام کر رہا ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اسپیسیفک آگے آپ کے پاس ریجنل ڈومین کہ اسپیسیفک ہے، یہ انڈو پیسیفک ہے، کام کرتا ہے جناب یہ میری ٹائم سیکیورٹی بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ نیول ایکسرسائزز جیسے ہم نے اوپر بات کی اس پہ کام نہیں کرتا. آبویسلی میری ٹائم سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ اینڈ پرائمری اسٹریٹجک آبجیکٹیو آف کوڈ، جس میں وہ جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہوتی ہیں، میری ٹائم ڈومین اویئرنیس ہے، اینٹی پائریسی آپریشنز ہیں، اور سی لینز آف کمیونیکیشن کی پروٹیکشن بھی ہے. کوڈ کس کے اگینسٹ بنا تھا؟ اٹ واز میڈ ٹو کنٹرول یا کنٹین چائناز رائزنگ انفلوئنس. پھر کوڈ جو ہے اس میں کرٹیکل ٹیکنالوجی کوآپریشن ہوتی ہے، سیمی کنڈکٹرز، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، ٹیلی کام اور سپلائی چینز ریزیلینس آل آر پارٹ آف دی ٹیکنالوجی ڈومین آف دا آبجیکٹیوز آف کوڈ. پھر آپ کے پاس آتا ہے انفراسٹرکچر اور آپ کے پاس آتی ہے ہیلتھ اینڈ سیکیورٹی، جس میں آفٹر کووڈ-19 جو ہے کوڈ نے ویکسین پروڈکشن میں، پبلک ہیلتھ پریپیئرنس میں اور پینڈیمک رسپانس میں ہیلپ کیا. پھر آپ کے پاس آتا ہے کوڈ کا پارٹ کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف میں، جس میں ہیومینیٹیرین ریزسٹنس ہے، ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز ہیں اور کلائمیٹ ریزیلینس انیشیٹو ہے. تو یہ تو ہم نے ایک سرسری سی نظر ڈال لی کہ ایکچوئل میں کوڈ ہے کیا. کوڈ از آلسو اے کنٹینیویشن آف اوباماز ایرا پیوٹ ٹو ایشیا اسٹریٹجی، یا پالیسی تھی اس کی، ٹھیک ہے. اور باقی ہم نے بات کر دیا کہ اسٹریٹجک ٹریڈ روٹس ہیں اسٹریٹ آف ملاکا کے، ایکچولی سی لینز آف کمیونیکیشن سیکیور کرنے تھے یو ایس نے along with all these members. اچھا، ہم کوڈ کی بات کرے ہیں، کوڈ کی بات کیوں کرے ہیں؟ وہ اس لیے کرے ہیں کیونکہ جاوید نقوی اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ کوڈ ایز این alliance appears weak and directionless. اور ایک اور بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے پوری، it is basically moving towards a trend which is based on contradictions. دیکھو، نیشنل انٹرسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کنٹری ہے اس کا ہے ایک نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ کو بتانے کے لیے جو کنٹریز سب سے پرائمری ٹول استعمال کرتی ہیں وہ ہوتا ہے فورن پالیسی کا. جاوید نقوی ایکچولی کہتے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے نا آف یو ایس اینڈ آف انڈیا، جو کہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، وہ بہت ہی کانٹرڈکٹری ہو گئی ہے. یعنی کہ ناؤ اٹس ان ورڈس بٹ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی ہے کیا، وہ کانٹرڈکشن کا شکار ہے. دیکھو، کوڈ کا مقصد ہے ٹو کنٹین چائنا، بٹ جاوید نقوی کہتے ہیں کہ یو ایس ایون اسرائیل کے ساتھ مل کر بھی ایران، جو کہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اوپر سینکشنز ہیں، جس کے اوپر ملٹری پریشر ہے، اس کو نہیں کنٹین کر پا رہا اسٹریٹ آف ہارموز میں. تو اسٹریٹ آف ملاکا میں ہاؤ کین یو ایس اینڈ اٹس allies even think کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے، ہسٹوریکل ریفرنس ہوریشیس کا. اب ہوریشیس جو تھا وہ ایک رومن کمانڈر یا ایک رومن آفیسر تھا جس نے اکارڈنگ ٹو لیوز رومن ہسٹری بک کا نام ہے 509 BC میں کنگ تھا لارس پورسینا، جس نے روم کے اوپر حلہ بولا اپنی آرمی سمیت. ٹھیک ہے، اس کی فورسز کو کے اگینسٹ یہ لڑا آن اے ووڈن برج نون ایز پونس سبلیکیس اوور دی ٹائبر ریور. ٹھیک ہے، اب وہ لڑتا رہا اینڈ ایونچولی دا برج گاٹ ڈسٹرائڈ. تو جاوید نقوی اس کے ریفرنس کو یوز کر کے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایران از کمپیئر ٹو اٹ بیکاز ایران از standing up like Horatius to thwart an invader at the bridge. What bridge? یعنی کہ Strait of Hormuz, and which is the vital economic artery to stall Donald Trump's exceptionalist Zionist war. ٹھیک ہے، سو اگر ہم ٹرمپ کی فورن پالیسی دیکھیں تو اس میں نا ہمیں ویکنیسز ملتی ہیں. امریکہ کی اینٹی چائنا اسٹریٹجی تو ہے فورن پالیسی میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اگریسو ریٹرک بھی ہے. But why is then America seeking trade concessions from China? And why is it, going and cooperating with China? If their foreign policy, which narrates their national interest, says کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے اور آئسولیٹ کرنا ہے، پھر اسی کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے، it makes no sense at all. تو
دنیا میں جو فارن پالیسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کانٹرڈکشنز کی طرف، ٹھیک ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا بھی ایک کوڈ میں ایک رول ہے، اور انڈیا جو ہے وہ انڈیا فرسٹ کی فارن پالیسی پرنسپل پہ چلتا ہے. تو اگر انڈیا کا کوڈ پہ رول ہے اور انڈیا فرسٹ ہے تو وائی از انڈیا becoming increasingly dependent on American strategic interests، اور وہ کیوں امریکہ کے انٹرسٹ کو وہ پروموٹ کر رہا ہے اس ریجن میں، ٹھیک ہے. if this is the foreign policy. پھر انڈیا از behaving very differently towards China and towards Pakistan، دونوں اس کے نیبرز ہیں، بٹ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا اٹ از ایکٹنگ ایز اے شارٹ سائٹڈ بلی. اچھا، پھر ریجنل کانٹرڈکشن، ریجنل ڈپلومیسی میں انڈیا کے کانٹرڈکشن ہے وہ کیا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے ہمارے ساتھ اسٹرین ریلیشنز ہیں بیکاز آف ریلیجن یا بیکاز آف آئیڈیالوجی، بٹ نو، ریجنل طور پر بھی ہمارے انڈیا کے ساتھ اسٹرین ریلیشنز ہیں. جب سارک سمٹ ہوا تھا 2016 میں، اور 10 سال ہونے والے ہیں کہ اب سارک کا سمٹ ابھی تک نہیں ہوا، تو انڈیا اس ٹائم پر ایک رائزنگ پاور بھی تھا، ٹھیک ہے، بٹ اس کے باوجود ایک پورے ساؤتھ ایشیا میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ رائز ہوا بیکاز آف دس ویری ریزن، سارک کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو کانٹرڈکشن ہے انڈیا کی ریجنل ہیجمنی میں کہ اگر آپ رائز کر رہے ہو تو آپ پھر جو پاور رائز کرتی ہے، اوکے. سو کانٹرڈکشن ہے انڈیا کے ریجنل ڈپلومیسی میں بھی کہ انڈیا از رائزنگ، بٹ انڈیا کے اگینسٹ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بھی آ رہے ہیں کیونکہ دے ہیو اسٹاپڈ ریجنل ڈپلومیسی، ٹھیک ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ کرو، ڈپلومیٹک ڈائلاگ کرو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کرو، which is again a very contradictory statement because either you can blame Pakistan for everything because RSS has been anti-Pakistan and anti-Muslim. پھر وہ بات کرتے ہیں انڈیا کے سلیکٹیو نیشنلزم میں میڈیا میں، ٹھیک ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ 2020 میں گلوان کلیش ہوا تھا وتھ چائنا اینڈ اس کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی، بٹ کیونکہ اتھارٹیز نے اس کو چائنا بیشنگ کہہ کے روک دیا تو وہ ایئر نہیں کی گئی. بٹ آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں جناب پاکستان کے خلاف موویز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بندہ آ جاتا ہے ہمارے لیاری میں اور تباہی مچا کے چلا بھی جاتا ہے، پاکستان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو پاکستان کے خلاف تو ایک کیا موویز لگاتار بنتی رہتی ہیں، وچ از اگین کہ ان کا جو ہے نا سلیکٹیو نیشنلزم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل جیو پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک فیز میں انٹر ہو رہی ہے وچ از نون ایز اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ویئر the inability of US and Israel to decisively dominate Iran has weakened their image as reliable security partners. تو ہم نے یہ سب چیزیں دیکھ لیں. اب اس کے بعد جو آتھر ہیں جاوید نقوی وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ایز پولیٹیکل ایبسرڈیٹی. نو کانٹرڈکشنز ہیں تو پولیٹیکل ایبسرڈیٹی ہے. پولیٹیکل ایبسرڈیٹی کو انہوں نے ایکچولی ریپلیکا بنایا ہے کس کا؟ لٹریری ایبسرڈزم کا. اب لٹریری ایبسرڈزم اور اس میں انہوں نے دیکھیں لیوس کیرلز کی فیمس بک میں سے لائن نکالی ہے، وائی سم ٹائمز آئی ہیو بلیوڈ ایز مینی ایز 6 impossible things before breakfast which is irrational because اگر آپ نے امپاسبل چیزیں ہی سوچنی ہیں تو why it has to be 6 so certainty and uncertainty cannot exist together. بہت contradictory ہو جاتے ہیں but this is what is happening in global politics today. اسی کے ساتھ نا ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں literary absurdism پر بھی، اور وہ اس وجہ سے because again the more knowledge you have the more easier it would be for you to comprehend things. یہ ایک literary movement تھی، ایک philosophical movement تھی which explores the conflict between human desire for meaning, order and purpose versus a universe that appears indifferent, chaotic and meaningless. تو absurdist literature آیا تھا جب نا ایگزسٹینشیل کرائسس بڑھ گیا تھا ورلڈ وارز کے بعد. ورلڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسٹریم لیول پر ڈیتھ ہوئی،
ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ماڈرنٹی شروع ہو گئی, یو نو ماڈرن لائف شروع ہوگی وچ واز اسپرچولی ایمپٹی اینڈ ریشنل. اب ان دو فیکٹرز نے انفلوئنس کیا انسانوں کے اندر ایک ہالونیس کو, جس کو آپ کہتے ہیں ایگزسٹینشیل کرائسس. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے یہ, بٹ یہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایبسرڈسٹ لٹریچر نے کو اس نے جنم دیا, اور اس میں نا کریکٹرز جو ہوئے وہ کیسے تھے کہ وہ اسٹرینج تھے, وہ ریپیٹیٹیو تھے, ان لاجیکل تھے, ہوپ لیس تھے, اور جہاں پر ٹریڈیشنل ویلیوز, لاجک, ریلیجن کچھ بھی ان کو سرٹینٹی نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو لٹریری ایبسرڈزم از ایکچولی a movement which is about meaninglessness in life, alienation and isolation. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن نہیں ختم ہو گئے آپ کے, ایون آپ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ خود کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ سٹ ود یور سیلف. پھر آپ ریپیٹیشن اور سرکولر ایونٹس ہو گئے, ان لاجیکل بزار سولوشنز, ڈارک ہیومر اینڈ آئرنی, کریکٹر سرچنگ فار پرپز بٹ نیور فائنڈنگ اٹ. اس میں آپ کے پاس نام آتا ہے البرٹ کیمس کا میتھ آف سیسیفس کی بک کا نام ہے, ویری ایبسرڈ بک. پہلا صفحہ پڑھ کے میں تھک گئی, میں نے کہا یار کی کہنا کیا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اسٹرینجر. ٹھیک ہے, سیموئل بکٹ کی بک ہے ویٹنگ فار گوڈٹ. پھر فرانز کافکا کی ہے دا ٹرائل اینڈ میٹامورفوسس. یہ چھوٹا سا پیسج ہے وچ انکیپسولیٹس دی انٹائر اسپرٹ. ایبسرڈزم میں تو کوئی اسپرٹ ہی نہیں ہے, وچ انکیپسولیٹس دی ہول آئیڈیا آف وٹ لٹریری ایبسرڈزم از. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ان ویٹنگ فار گوڈٹ ٹو مین ویٹ اینڈلیسلی فار سم ون نیمڈ گوڈٹ who never arrives. The waiting itself becomes a symbol for humanity's search for meaning, salvation, or certainty in a world that gives no answers. The universe. So, this was all from the article, and this, I hope it benefited you in many ways. تو جب بھی آپ اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کرو گے تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ I'll be posting vocab of this very article. بہت سارے اس میں سے ورڈس جو ہیں وہ پہلے بھی آئے ہیں سی ایس ایس میں, اور آگے بھی ہیلپ کریں گے آپ کی. آئی ہوپ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی پہ کوئی افیکٹ آیا ہوگا. اینڈ ایون اگر ابھی کچھ نہیں بھی پتہ چلتا نا, تو اف یو ریمین کنسسٹنٹ فار 2 to 3 months you will see کہ اس کا جو کمپاؤنڈ افیکٹ آتا ہے, آپ کے نالج بیس امپروو ہوگی, آپ کی سوچنے کی صلاحیت بدل جائے گی. سو لیٹس بی پرسسٹنٹ, لیٹس بی کانسٹنٹ ود دا ایفرٹ, you and I both, and let's get better.